تم پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ ہم پہ حملہ اگر کوئی باہر سے کرے تم ان کی مدد کرو گے۔ لیکن خندق کی جنگ میں ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس معاہدے کو توڑ ڈالا، دشمنوں کی مدد بھی کی، اور اندر سے مسلمانوں کے محلے میں جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو ڈرایا دھمکایا، ان کے مال کی چوریاں شروع کی۔ جنگ ختم ہو گئی، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو فتح کی، صحابہ کامیاب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قبیلے کا جا کر حصار کر لیا، یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، ان کے مردوں کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی ان قیدیوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک یہودی بوڑھا اندھا زبیر نامی، وہ بھی قیدیوں میں شامل ہے۔ اس یہودی زبیر نے حضرت ثابت بن قیس پر زمانہ جاہلیت میں کچھ احسان کیے تھے۔ انہوں نے اس بوڑھے یہودی کو دیکھا تو فوراً اس کے احسانات یاد آئے، اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے زبیر مجھے پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ اس نے آواز سے فوراً پہچان لیا کہ تم ثابت ہے۔ کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھ پر فلاں فلاں احسان کیا تھا، چاہتے ہو آج تمہارے احسانوں کا بدلہ دوں؟ کہا اس سے بہتر اور کون سا موقع ہے؟ حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی اس زبیر اندھے نے، اب یہ اندھا یہودی خود تو نہیں لڑ سکتا، اندھا تھا، لیکن اپنے یہودی فوجیوں کی مدد کرتا تھا، کبھی اسلحہ دے کر، کبھی مال دے کر، تیر ان کو پہنچاتا تھا، اس جنگ میں راضی تھا، ان کا ساتھی تھا، خود نہیں لڑ سکتا تھا لیکن مال سے، اسلحے سے اپنے فوجیوں کی مدد کرتا تھا۔ حضرت ثابت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، اے اللہ کے نبی میں سفارش کرتا ہوں آپ اس کو آزاد کر دیجیے۔ حضرت ثابت سفارش کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کا پروانہ جاری کر دیا۔ حضرت ثابت خوشی خوشی آئے، کہنے لگے زبیر خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہاری جان بخشی کر دی، جاؤ تم آزاد۔ اب یہ تھوڑا سا چلا اور چلنے کے فوراً بعد اس کو اپنی بیوی یاد آئی، کہنے لگا ثابت اگر احسان کرنا ہے تو پھر میری بیوی کو بھی چھپا کر لاؤ، میں بوڑھا اندھا میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا یہیں ٹھہر۔ حضرت ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے اللہ کے نبی یہ بوڑھا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی بیوی کو بھی آزاد کر دو۔ آپ نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ پھر چلا، پھر چل کر رک کر کہتا ہے ثابت اگر احسان کرنا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے بغیر ہم دونوں ماں باپ کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اگر احسان کرنا ہے تو میرے بچوں کو بھی چھوڑا۔ حضرت ثابت اس کو پھر وہیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، بغیر اولاد کی ان کا کیا جینا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو بھی رہا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کر دیا۔ دیکھیے برادری اس طرح انسان پر غالب آتی۔ حضرت ثابت نے آ کر کہا جاؤ تمہیں زندگی مبارک ہو، تم بھی آزاد ہو گئے، تمہارے معصوم بچے بھی آزاد ہو گئے، تمہاری بیوی بھی آزاد ہوگی۔ وہ چند قدم چل کر پھر رک کر کہتا ہے اگر مدد کرنی ہے تو پوری کر، ان بوڑھی زندگی میں ان بچوں کو لے جا کر کہاں رہوں گا، کہاں کھلاؤں گا، کہاں سے پالوں گا؟ میرا مال تو سارا مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، میرا مال بھی چھڑوا کر۔ حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی یہ بوڑھا آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ آپ مہربانی فرمائیے، جہاں اتنی مہربانی کی اس کا مال بھی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال دیا۔ اب یہ مال لے کر حضرت ثابت کہتے ہیں خوش ہو جا، مال بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، بچے بھی مل گئے، جا مدینہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں نکل جا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار۔ یہ تھوڑا سا چلتا ہے اور چلتے ہی کہتا ہے ثابت ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ بربادی ہو تیرے لیے، اب کیا بات ہے؟ کہا وہ ہمارا بہت بڑا سردار تھا کعب بن اسد، اس کا کیا بنا؟ کہا مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ کہا قتل ہو گیا؟ کہا ہاں۔ اچھا، پھر چلتا ہے، چند قدم چلنے کے بعد پھر رک جاتا ہے اور رک کر کہتا ہے ہمارا ایک بہت بڑا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کا کیا بنا؟ کہا قتل، وہ بھی مارا گیا۔ کہا اتنا بڑا سردار وہ بھی مارا گیا؟ کہا ہاں۔ پھر چند قدم چلتا ہے اور پھر چل کے رک جاتا ہے، کہتا ہمارا سردار
ہمارا سردار بنی کعب بن قریظہ اور بنی عمر بن قریظہ، یہ دو بڑے سردار تھے چوٹی کے، ہماری مدد کرنے والے، ان کے ساتھ مل کر ہم دشمنوں پہ فتح پایا کرتے تھے۔ ان دونوں سرداروں کا کیا بنا؟ حضرت ثابت نے کہا دونوں مارے گئے۔ اب یہ رک کر سوچنا ہے، اس پہ حق آشکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، ان کی سابقہ کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اب دنیاوی طور پہ بھی ثابت ہو گیا، بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے، مال سارا مسلمانوں کے قبضے میں، ان کی عورتیں لونڈیاں بن گئی۔ اب یہاں پر یہ کھڑا ہو کے اس کا دل و دماغ جنگ لڑتا ہے، کیا کروں؟ کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، یا اپنی برادری کے ساتھ باقی رہوں؟ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے ثابت اگر مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے واپس لے جاؤ، جہاں میری برادری ماری گئی ہے، جہاں میرے سردار مارے گئے ہیں، مجھے بھی میری برادری کے ساتھ کھڑا کر کے قتل کر دو۔ مجھے اس زندگی میں رہنے کا مزہ نہیں آئے گا جس میں ہماری برادری اور ہمارے سردار مارے۔ حضرت ثابت اس اندھے کو لے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے جہاں برادری مری ہے مجھے بھی وہیں مار دو، اور اس کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ برادری حزب ہے۔ جان لیا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، جان لیا اللہ کے رسول سچے ہیں، آپ کی شریعت سچی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، نئی کتاب قرآن میں موجود ہے، اور دنیا کے اندر بھی آپ غالب آ چکے ہیں، لیکن اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے اتنی غیرت ہے، اتنی محبت ہے، کہتے ہیں جینا بھی ہے تو ان کے ساتھ، مرنا بھی ہے تو ان کے ساتھ۔ لیکن اہل ایمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، پھر ان کا جینا، پھر ان کا مرنا، اور سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ایک صحابی ابو احمد ابن جحش نابینا، بوڑھے صحابی، وہ مکے میں رہ جاتے ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، نابینا ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ راستہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور بالآخر بوڑھے ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ، بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، مال لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے۔ سسرال والے